سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا، میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ آخر آیت العزیز الحکیم تک۔ صحیح بخاری 1626۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کے خزانچے 5 ہیں، جیسا کہ ارشاد باری ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ ہی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4627۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا، اَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا، اَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسًا بَعْضٍ۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلے عذابوں سے ہلکا یا آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4628۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت وَلَمْ يَلْبِسُوا أَيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم میں کون ہوگا جس کا دامن ظلم سے پاک ہو؟ اس پر یہ آیت اتری، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4629۔ ابو العالیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چچزاد بھائی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متا علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4630۔ سعد بن ابراہیم نے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ مجھے یونس بن متا علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4631۔ مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا، ہاں۔ پھر آپ نے آیت وَوَهَبْنَا سے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ تک پڑھی اور کہا، داؤد علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے۔ یزید بن ہارون، محمد بن عبید اور سہل بن یوسف نے عوام بن حوشب سے، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4632۔ عطا نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مردہ جانوروں کی چربی حرام کر دی تو اس کا تیل نکال کر اسے بیچنے اور کھانے لگے۔ اور ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے یزید نے بیان کیا، انہیں عطا نے لکھا تھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4633۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور اللہ کو اپنی تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسند نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی خود مدح کی ہے۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، آپ نے یہ حدیث خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4634۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے
لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4635۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو لے۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لائیں گے، لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4636۔ عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا تم نے یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ، اور اللہ سے زیادہ اپنی مداح کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4637۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ مازنی نے، ان سے ان کے والد یحییٰ مازنی نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے منہ پر کسی نے تمانچہ مارا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے تمانچہ مارا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ لوگوں نے انہیں بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے تمانچہ کیوں مارا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کی طرف سے گزرا تو میں نے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ میں نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے تمانچہ مار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دیا کرو۔ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4638۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے، ان سے عمرو بن حریث نے، اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4639۔ ابو ادریس خولانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بحث سی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے اور ان کے پاس آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے معافی مانگتے ہوئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف نہیں کیا اور گھر پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ صاحب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ لڑ آئے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ بہت ناراض ہوئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میری ہی زیادتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے کہا تھا کہ اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ ابو عبید اللہ نے کہا، غامر کے معنی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھلائی میں سبقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4640۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ کہ توبہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبہ فی شعرہ، یعنی ہم کو بالیوں میں دانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4641۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عینہ بن حسن بن حذیفہ نے اپنے بھتیجے حرب بن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا، اور ان چند خاص لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ جو لوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ عینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ حرب بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت مانگوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ انہوں نے عینہ کے لیے بھی اجازت مانگی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم، نہ تو تم ہمیں مال ہی دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حرب بن قیس نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے، معافی اختیار کر اور نیک کام کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم کہ جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4642۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت معافی اختیار کیجیے اور نیک کام کا حکم دیتے رہیے لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4643۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے درگزر اختیار کریں، یا کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4644۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ انفال کے متعلق پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدر میں نازل ہوئی تھی۔ الشوکہ کا معنی دھار نوک، مردفین کے معنی فوج در فوج کہتے ہیں، ردفنی واردفنی یعنی میرے بعد آیا، ذالکم فذوقوہ ذوقوہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عذاب اٹھاؤ، اس کا تجربہ کرو، منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے۔ فیرکمہ کا معنی اس کو جمع کرے، شرد کا معنی جدا کر دے یا سخت سزا دے، جنحو کا معنی صلح طلب کریں، سلم سلم اور سلام کا معنی ایک ہی ہے۔ یسخن کا معنی غالب ہوا، اور مجاہد نے کہا مکا کا معنی انگلیاں منہ پر رکھنا، تصدیہ سیٹی بجانا، شبتو کا تاکہ تجھ کو قید کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4645۔